کاش خواجہ کمالالدین کو ہم واکنگ مشین کے لیے نہ بھیجتے. رو رہا تھا, یعنی روتے ہوئے ترلے دیتے ہوئے. جماعت احمدیہ کے خلاف جتنا پروپیگنڈا ہوا ہے وہ خواجہ کمالالدین کی بنیاد پر ہوا ہے. اسلامی باتیں شامل کر دیں مگر مرزا صاحب کو سائڈ پہ کر دیں. اس بندے کی وجہ سے ہمیں جوتیاں پڑ رہی ہیں, تو اگر اس بندے کو ہم بیک فٹ پہ کر دیں تو ہم ٹھیک ٹھاک عوام کو گھیر سکتے ہیں. یعنی دیکھیں کہ یہ کیسی جماعت تھی کہ ان کے نبی کی زندگی کے اندر تجاویز پیش ہو رہی ہیں کہ یار اس بندے نے تو کھڑے لین لاؤ نا, یہ سانو تنگ کیا. بالکل ایسا ہی ہے. لیکن جی یہ 1897 میں لگائے جانے والے دو ایسے اعتراضات تھے خواجہ کمالالدین پر جو مرزا بشیر الدین محمود کے مطابق ان کے منافق ہونے پر دلالت کرتے ہیں. آئیں ایک اور اعتراض لیتے ہیں جو ان کو لگتا ہے کہ مرزا بشیر الدین صاحب کو کہ خواجہ کمالالدین جو ہے یہ منافق تھا اندر سے. اور یہ میں حوالے اس لیے دے رہا ہوں کہ یہ 1914 کی گیم نہیں ہے, یہ کھچڑی 1897 سے شروع ہوئی تھی. یہ توجہ میں دلانا چاہ رہا ہوں. مقصد یہ ہے کہ اب یہ جو دوسرا حوالہ میں دینے لگا ہوں یہ بھی ان کی لائف کے اندر ہے, مرزا صاحب کی زندگی کے اندر. اور کہتے یہ ہیں, یعنی مرزا بشیر الدین کو میں نے روتے ہوئے محسوس کیا اس کی عبارت کے اندر کہ وہ یہ کہتا تھا کہ کاش خواجہ کمالالدین کو ہم واکنگ مشین کے لیے نہ بھیجتے. رو رہا تھا, یعنی روتے ہوئے ترلے دیتے ہوئے میں نے محسوس کیا ہے کہ وہ کہتا ہے کہ یہ ہمارے سر پر چڑھ کر بیٹھ گیا کہ اس بندے نے یہ مشن کیا, ہماری بہت بڑی غلطی ہوئی ہے. اچھا اس کا میں کسی دن پھر انشاءاللہ ذکر کریں گے تفصیل سے, مگر ابھی بیان کرنا مقصد یہ ہے کہ خواجہ کمالالدین کو یہ جماعت احمدیہ ربوہ قادیانیہ اپنی جماعت کے لیے بہت بڑی آزمائش اور فتنہ سمجھتی ہے. اب اس کا ذکر میں کرنے لگا ہوں. وہ کہتے یہ ہیں کہ خواجہ کمالالدین, کیوں میں نے یہ ذکر کیا ہے کہ بانی کون تھا ان اختلافات کا. جماعت قادیانیہ ربوہ اور یہ جو مرزا بشیر الدین پارٹی ہے ان کے بقول جماعت احمدیہ کے خلاف جتنا پروپیگنڈا ہوا ہے وہ خواجہ کمالالدین کی بنیاد پر ہوا ہے, اس کو بنیاد بنا کر. اور یہی دوسرا حوالہ میں ابھی آپ کے سامنے پیش کرنے لگا ہوں. یہ دیکھیں جی آپ کی اسکرین, انوار العلوم جلد 6 صفحہ 183 آئینہ صداقت نامی. کہتے ہیں 1905 میں, 1897 سے جمپ ہوا ہے 1905 میں, ٹھیک ہے جی, مرزا صاحب کی زندگی 3 سال پہلے. کہتے ہیں جی 1905 میں وطن اخبار کی ایک تحریک پر کہ ریویو آف ریلیجنز میں حضرت مسیح موعود کا ذکر نکال دیا جاوے اور عام اسلامی باتیں ہوں تو غیر احمدی بھی اس میں مدد کریں گے. ٹھیک ہو گیا جی. ایک تجویز پیش کی گئی کہ ایک اخبار ہے ریویو آف ریلیجنز میں بھی, اس میں بھی اگر آپ اسلامی باتیں شامل کر دیں مگر مرزا صاحب کو سائڈ پہ کر دیں. اس بندے کی وجہ سے ہمیں جوتیاں پڑ رہی ہیں, تو اگر اس بندے کو ہم بیک فٹ پہ کر دیں تو ہم ٹھیک ٹھاک عوام کو گھیر سکتے ہیں. ٹھیک ہے, توجہ اپنی طرف کر سکتے ہیں. تو یہ ہمیں ذلیل اور شرمندہ کروا رہا ہے, تو اس سے بچ جاؤ کسی طریقے سے. یہ تجویز جماعت کے اندر پہ, یعنی دیکھیں کہ یہ کیسی جماعت تھی کہ ان کے نبی کی زندگی کے اندر تجاویز پیش ہو رہی ہیں کہ یار اس بندے نے تو کھڑے لین لاؤ نا, یہ سانو تنگ کیتا ہے. یعنی جس کے اوپر جماعت کھڑی ہے, جس نبی تصور کریں کہ جماعت جو ہے وہ نبی کے بارے میں یہ فیصلہ کر رہی ہے یار دا ذکر چھڈو, اس کو تو سائڈ پہ لگاؤ, ہم کچھ اور کریں. احمدیو توجہ توجہ, خدا کا واسطہ سوچو کیا بزرگ کس قسم کی تجاویز اپنے نبی کی زندگی میں پیش کر رہے ہیں. جبکہ ریویو آف ریلیجس جو ہے وہ ان کا اپنا آرگن ہے, مطلب ان کا اپنا ہے, اور خود مطلب اس کے اندر یہ چیزیں آ رہی ہیں. اور میں یہاں یہ بھی کہہ دوں کیونکہ یہ بڑی مشابہتیں دیتے ہیں نا, کتنے مہر علی کتنے تیری سنا, یہ گستاخیاں کتنے جا رڑیاں, بڑی مناسبتیں دیتے ہیں. تو میں بھی ایک بتا دوں کہ نبی کا جب صحابی ہوتا ہے تو وہ کیا کہتا ہے, صلح حدیبیہ کا سما ہے, ٹھیک ہے نا جی, اور دستور لکھا جا رہا ہے, صلح کا معاہدہ طے ہو رہا ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت علی کو کہتے ہیں کہ کوئی بات نہیں, ان کو اگر میرے رسول اللہ ہونے سے چڑ ہے, میں اللہ کے ہاں اور حقیقت پر تو رسول اللہ ہوں, مٹا دو تاکہ صلح ہو جائے. حضرت علی کہتے ہیں اللہ کے رسول, میں جس چیز پر دل سے ایمان لے ہوں اپنے ہاتھ سے مٹا دوں, میری غیرت ایمانی یہ مجھے کرنے نہیں دیتی. ایک صحابی ہو اور اپنے نبی کی رسالت پر کمپرومائز کر جائے, میں مانتا ہی نہیں. اور تمہارے نبی کے صحابی اس کی زندگی کے اندر بیٹھ کر کمپرومائز کرتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں, یہاں پہ بھول گئے ہو, یہاں پہ عامر بھول گئے ہو صحابی کی بات, جب نبی خود کمپرومائز کر گیا کہ اچھا نبی کا لفظ کاٹا ہوا خیال کر لو, محدث کر دو. یار بادشاہ بندے, شرمندہ نہ کیا کریں آپ, شرمندہ بہت کرتے ہیں ان کو یار بےچارے, نہ جھنجھوڑا کریں اتنا. اچھا شیخ صاحب نے جو بات کی بڑی پتے کی بات ہے. لے ناظرین واپس چلتے ہیں اس حوالے کی طرف کہ تجویز کیا پیش ہو رہی تھی.
اس غیرت کے منی کیپسول کے بعد، ہاں آج کل کیپسول میں کافی دے رہا ہوں. اچھا جی واپس چلتے ہیں، وہ آف دی ریکارڈ ہے، اس کا چینل کے اوپر بین ہے بھائی، یوٹیوب پر نہیں ہم بات کر سکتے. اچھا دیکھیں، اچھا آگے آگے جی کہتے ہیں جی عام اسلامی باتیں ہوں تو غیر احمدی بھی اس میں مدد کریں گے، اس کو سائڈ پہ کر دیں. آگے ریڈ میں دیکھیں، خواجہ صاحب تیار ہو گئے. لو جی خواجہ صاحب جو ہیں کمال الدین صاحب تیار ہو گئے کہ ایسا ہی کر لیا جاوے، اور یہ فیصلہ بھی کر لیا کہ ایک ضمیمہ ریویو کے ساتھ ہو جس میں کہ سلسلے کے متعلق ذکر ہو، اصل رسالے میں عام باتیں ہوں. یعنی خواجہ صاحب نے یہ تجویز مان بھی لی اور اس پر مستضاد یہ کہا کہ سلسلے کی باتوں کو علیحدہ کر دیں تاکہ عوام کو چونا لگایا جا سکے، اور اپنی جماعت کی باتیں جو ہے اس کو علیحدہ کر دیں، اپنا عام باتیں اسلامی علیحدہ کر دیں اور سلسلے کی باتیں علیحدہ کر دیں. اس فیصلے پر اس قدر شور ہوا کہ آخر ان کو دبنا پڑا، اور یہ تجویز خواجہ صاحب کے دل ہی دل میں رہ گئی. 105 کی بات ہے، آگے سنیں. کہتا ہے جی مگر خواجہ صاحب اور مولوی محمد علی صاحب کی اس تحریک سے ایک یہ ہے اصل میرا نقطہ جس پر میں توجہ دلانا چاہ رہا شیخ صاحب، یہ اصل کہ یہ خواجہ کمال الدین جڑ بن گیا ان کے نزدیک جس نے بخیے ادھیڑ کر رکھ دیا جماعت احمدیہ کے مرزا صاحب کی زندگی کے اندر. اب دیکھیں آگے وہ کیا کہتے ہیں مگر ریڈ مڈ میں سے، مگر خواجہ صاحب اور مولوی محمد علی صاحب کی اس تحریک سے ایک شخص ڈاکٹر عبد الحکیم پٹیالوی مرتد کو جو مدت سے گندے عقائد میں مبتلا تھا جرت ہو گئی، اور اس نے حضرت مسیح موعود سے اس بارہ میں خط و کتابت شروع کر دی. اور گو محرک اس خط و کتابت کا خواجہ صاحب کا سمجھوتا تھا جو ایڈیٹر وطن سے ریویو کا متعلق کیا گیا تھا، مگر دراصل اس خط و کتابت میں بعض ایسے عقائد کی یہ توجہ احمدی دوستوں، شیخ صاحب یہ جملہ بڑا توجہ طلب ہے. کہتے ہیں کہ جتنے غیر مبین اس وقت پائے جاتے ہیں نا وہ سارے کے سارے خواجہ کمال الدین کی دین ہے، جتنے گندے عقائد ہیں. اب سنیں ذرا. مگر دراصل اس خط و کتابت میں بعض ایسے عقائد کی بنیاد پڑ گئی جو آئندہ کے لیے غیر مبین کے عقائد کا مرکزی نقطہ قرار پائے. ہاں جی، یعنی آج جتنے لوگ بھی خلافت کے خلاف بغاوت کرتے ہیں نا ان کا صحرا خواجہ کمال الدین کو جاتا ہے. یہ غیر مبین کہتے ہیں کہ جن لوگوں نے بیعت نہیں کی ہوئی نا ان کو غیر مبین کہتے ہیں، کہ مطلب یہ لاہوریوں کو مطلب یہ بھی نام دیتے ہیں کیونکہ یہ خلیفہ کی بیعت نہیں کرتے، سو غیر مبین جو بیعت میں شامل نہیں ہے، مطلب جو بیعت نہیں کرتے آپ کسی کی. مگر یہ صرف لاہوری نہیں، یہ قادیانی بھی کئی اپنے آپ کو جی ان کو بھی پوچھا جاتا ہے، وہ کہتا ہے بھی ہم غیر مبین ہیں، ہم مرزا مسرور مرزا طاہر تک تو ہم نے بیعت کی مگر مرزا مسرور کی ہم نے بیعت نہیں کی ہوئی. یہاں پہ ایک بات کی اجازت دے دیتے ہو، یہاں پہ ایک چھوٹی سی بات کرتے ہیں. نصرت جہاں بیگم بھی غیر مبایا تھی. نہیں وہ تو شیخ صاحب پھر ان کا تو ایک تعلق نہانی تھا نا حکیم نور الدین صاحب. دیکھیں میری بات سنیں، یہی ریویو آف ریلیجن ہے. یہاں پہ اگر مجھے اجازت دیں میں احمدی لوگوں سے مخاطب ہو کے ایک بات کر سکوں. جی جی یہ بڑی ریلیونٹ ہے. I'm sorry عامر، مجھے پتا ہے آپ کو یہ چیزیں پسند نہیں ہے لیکن میں کیا کروں، یہ بعض چیزیں بہت ضروری ہو جاتی ہیں. احمدی دوستو آپ ایسے کریں، یہ میری بات ذہن میں رکھیے کہ نصرت جہاں بیگم جو تھیں انہوں نے مرزا غلام احمد کی بیعت نہیں کی تھی، اور یہ چیز آپ سیرت المہدی میں باقاعدہ طور پہ پڑھ سکتے ہیں. نمبر 1. دوسری چیز کہ بیعت نہ کرنے والا جو صرف سمجھتا ہو، کیونکہ نصرت جہاں بھی سیرت المہدی میں اپنے بیٹے کے ذریعے یہ فرما رہی ہیں کہ میں شروع سے ہی اپنے آپ کو ان کے ساتھ سمجھتی تھی، اس لیے میں نے کوئی بیعت علیحدہ بیعت کرنے کی ضرورت نہیں. ریویو آف ریلیجن میں مرزا صاحب میں یہ ان کے صاحبزادے فرماتے ہیں کہ جو شخص چاہے وہ سمجھتا ہو، چاہے وہ اتفاق بھی کرتا ہو، خاموش ہو، مخالفت نہ کرتا ہو، لیکن اگر اس نے بیعت نہیں کی وہ قابل قبول نہیں، اور اس کا جو اسلام ہے وہ. یار دوستو آپ خدا رہا آپ ذرا پڑھے کلمۃ الفصل پڑھ لیں، کلمۃ الفصل جس کا دوسرا نام ریویو آف ریلیجن ہے وہ پڑھ لیں، اور سیرت المہدی پڑھ لیں، اور آپ کو پتہ چل جائے گا کہ ان کے
अपने कलमों से निकली हुई बातें कहां तक लेके जा रही हैं कि जिसको आप हजरत अम्मा जान कहते हो, जो मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी मौसूफ की दूसरी बेगम साहिबा थी, पहली को तो वैसे छोड़ दिया, वो तो वैसे ही नहीं इनके साथ थी, दूसरी जो है उसने बैक तक नहीं की, और ये सूरत हाल ठीक हो जो गया। है ये। जी थैंक जी यू। बहुत शुक्रिया, थैंक यू। इसमें एक तारीखी हकीकत भी शेख साहब ने वादा कर दी।